پر کھڑے ہو کر بادب تعظیم کے ساتھ جو درود و سلام پڑھا جاتا وہ درود و سلام سب سے زیادہ اس کا حقدار ہے. محبت سے درود پاک سنائیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. ہمارا عقیدہ سنت میں برکت ہے. سنت میں برکت. کوئی سنت ادا کرے کہے کہ یار یہ تو پھنسا ہوا محسوس کر رہا ہے, ہرگز نہیں ہو سکتا. وہ الگ ہے کہ وہ سنت ادا کرنے والا بندہ مومن, چونکہ ان کی نیتیں اچھی نہیں ہوتی, پھر سنت جو ادا کیا تو کتنی گناہوں کی محفلیں اکٹھا کر نمازیوں کی کمی ہے, اور نمازی جو بھی ہے بھی تو ان کے یہاں نماز کے طریقے کی کافی کمی ہے. ایسے نمازی الحمدللہ کہ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کرے ہمارے ہر نمازی اپنی نماز کو سدھار لے علماء کرام کے سامنے بیٹھ کر کے. اگر یہ نمازیں قیامت کے دن دیکھیں گے نا, ایک تعداد ہوگی لوگوں کی کہ ان کی وہ نمازیں ان کی لسٹ میں ہوں گی ہی نہیں, نام اعمال میں ہے ہی نہیں, ہم نے پڑھے تھے, اب ہے کیوں نہیں, اس کو طریقے سے ادا نہیں کیا. ٹھیک ہے. ویسے ہی الحمدللہ نکاح میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ کی سنت ہے, اس کا پورا فیض ملے گا, لیکن تب ملے گا جب اس کو اسی طریقے کے مطابق ادا کیا جائے جس طریقے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ادا فرمایا. الحمدللہ ہم نے تو نبی ایسا پایا کہ وہ نبی ہونے کے بعد بھی ہمیں نکاح کر کے اپنا طریقہ کی بتایا کہ نکاح اس طرح کیا جاتا. ایک ایک نہیں, میرے آقا نے 11 شادیاں فرما کر کے امت کے ذہن و دماغ میں نقش کر دیا کہ میری ایک شادی بھول سکتے, 2 بھول سکتے, 3 بھول سکتے, میری 11 شادیاں, اور ہر شادی میں سے کوئی ایک شادی بھی یاد رکھ کر اس کے مطابق کوئی اپنی شادی کر لے تو اس سنت میں برکت ہوگی. پھر اس سنت کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا. جی, اس سنت کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب نہیں ہوگا, وہ ہمارا لڑکا اپنے والدین سے جدا بھی نہیں ہوگا, اپنی فیملی الگ بنانے کی مذموم اور بری کوشش بھی نہیں کرے گا, اچھا خاصا چلتا ہوا خاندان پہ پھوٹ ڈالنے کی وہ کوشش بھی نہیں کرے گا. ایسا کوئی ماحول ہی نہیں بنے گا. کیوں نہیں بنے گا؟ کہ وہ سنت ادا کیا اور طریقے سے ادا کیا. طریقے سے ادا کرنے کی وجہ سے اس سنت کا فیض ملے گا, برکت ملے گی, بے برکتی اور منحوسیت نہیں آئے گی. بس ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں نکاح اس طرح کریں گے جس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا. اگر وہ ہماری ایک بدلاؤ آ جائے, ایک انقلاب آ جائے نا, الحمدللہ میرا رب تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے سارے راہ آسان فرما دے گا. میرے رب کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ جو قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتا میں اس قوم کو نہیں بدلتا. یہ اللہ کا فرمان کا خلاصہ ہے کہ جو قوم اپنی چینجنگ, اپنی بدلاؤ کی خود پہل نہیں کرتا, میرا رب اس کی طرف بدلاؤ والا نظر کرم فرماتا ہی نہیں. اور جو بھی قوم بدلاؤ کے لیے ایک قدم بڑھاتا ہے, میرے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت 100 قدم اس کی طرف بڑھ کے آتی ہے. بدل جاؤ, بدل جاؤ, بدل جاؤ, اور اس طریقے کے مطابق آ جاؤ جس طریقے سے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ اپنی امت کو دیکھنا چاہتے تھے. بہرحال نکاح کیسا ہونا چاہیے یہ تو ایک لمبا موضوع ہے. میرا آج موضوع ہے کہ شوہر کو اور بیوی کو کیسا ہونا چاہیے, تاکہ یہ اگر ہمارے ذہن پہ آ جائے تو ہمارا سارا معاملہ ہی ایک ہو جائے. کیونکہ شادی پھر اتنے سارے فائدے ہیں کہ جس کی گنتی کا کوئی شمار نہیں. کیونکہ وہ شادی کے بعد ایک شوہر بیوی, پھر اسی سے ایک قوم, ایک معاشرہ, ایک قبیلہ اور ایک قوم بنتی ہے, اور وہیں سے ایک سماج تیار ہوتا ہے. اور جب وہی کا معاملہ گڑبڑ ہو, وہی شریعت پہ عمل نہ ہو, تو جب ہماری گھر کی بنیاد ہی کمزور ہوگی, دیوار بھی کمزور ہوگی, چھت بھی کمزور ہوگی. اب وہ دیوار کمزور ہوگی, ٹوٹ پھوٹ ہوگی. اب ٹوٹ پھوٹ ہونے کے پیچھے ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم نے اس کی بنیاد کو اتنا کمزور کیوں کیا. ویسے ہی اگر شادی مکمل شریعت کے مطابق کر کے پھر شوہر اور بیوی مکمل شریعت کی پابند رہے, تو ایسی شادی سے الحمدللہ قوم کو ہی نہیں, الحمدللہ امت مسلمہ کو فائدہ نصیب ہوتا ہے. جی, میرا غوث پاک بھی ایک مرد و عورت کے ملان سے ہی پیدا ہوئے. الحمدللہ سینکڑوں سال گزر گئے, زمانہ یاد کر رہی ہے, 11ویں منانا اپنا فخر سمجھتی ہے. میرا غریب نواز بھی ایک مرد و عورت کی ملاپ سے ہی پیدا ہوئے. کہ ہمارا اچھا کام تب اچھا ہمارے لیے ہوگا, ہمارے اچھے کام کا فیض تب ملے گا جب ہم شریعت کے مطابق اس کو کریں گے. شریعت سے ہٹ کے اگر اچھا کام بھی کرنے کو جا رہے ہیں تو اس کا فیض نصیب نہیں ہوتا. اچھا, شوہر اور بیوی کو کیسا ہونا چاہیے, اس کو پڑھنے کے لیے, اس کو جاننے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑا نمونہ عمل یہ ہے کہ ہمارے آقا نے اپنی ازدواجی زندگی کیسے گزاری. ہماری ماں بہنیں اگر سن رہی ہیں, آئیے سننے کے لیے, تو میں آپ کی بارگاہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ چپ چاپ بیٹھ کر کے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ کی ازدواجی زندگی سنیں. اگر میری آواز سن رہے ہیں آپ, تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بالکل ایک دم کان کھڑے کر کے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے حالات سنیے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ محسن اسلام ہے. جی, اسلام پر ان کا احسان ہے.
اگر کسی عورت کے بارے میں کہا جائے کہ اس عورت کا اسلام پہ احسان ہے تو میں فرمایا کرتے تھے. بعد میں ان کی انتقال کے بعد بھی میرے آقا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعریف کرتے تھے, اپنی ازواج مطہرات سے اپنے خیالات شیئر کرتے تھے. کہتے تھے خدیجہ جیسی بیوی مجھے نہیں ملی. جب پوری قوم میرے اپنے قریش کے لوگ مجھے چھوڑے, خدیجہ نے میرا ساتھ دیا. جب کوئی میرے لیے ایک درہم خرچ کرنے کو تیار نہیں تھا, خدیجہ نے لاکھوں درہم میرے اوپر نثار کر دیا. جب کوئی میرے لیے اپنے گھر خالی, اپنا کمرہ, اپنا وقت دینے کے لیے خالی نہیں تھا, اس وقت خدیجہ نے اپنا پورا محل میرے سپرد کیا. تعریف کرتے تھے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ ان کی. یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اسلام پر احسان ہے, انہوں نے میرے آقا کے ساتھ شوہر بیوی والی زندگی کیسے گزارا, دھیان سے سنیے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سرکار جب مدینے پاک میں مکہ کی گلیوں میں تبلیغ اسلام کرتے اور لوگ آپ کے دھرنے سے انکار کرتے تھے, ستاتے تھے, مارا پیٹی تک نوبت آتی تھی, پھپتیاں کستے تھے, میرے آقا کی مذاقیں اڑاتے تھے, طرح طرح کی پریشانیاں ہوتی تھی. گھنٹہ تقریباً طرح طرح کی لوگوں کی بات سن کر, اونچ نیچ سن کر کے وہ شوہر جب گھر آیا نا, اب اس کی بیوی پورے دن کی ان کی شکایتیں لے کر کے بیٹھ جاتی. عام طور پر دیکھ ہے, شکایتیں لے کر کے بیٹھ گئی اور پورے گھر کی کمیاں بھی بتا دی, گھر کی ساری ضرورتیں بھی بتا دی, اور گھر کے ساتھ ساتھ ان کے غائبانہ میں گھر کے بچے کتنے جھگڑے کرے وہ سارا ان کو بتا دیتے. اب شوہر کا حال یہ ہوتا کہ دن بھر ان کا معاملہ تو بنا کہ دن بھر طرح طرح کی لوگوں سے پالا پڑ کر یہ ٹینشن سے فل ہو کر گیا تھا. اب یہ گھر جب آیا تو گھر کے بارے میں ہمارے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ایک شوہر کے لیے گھر اطمینان گاہ ہے. اطمینان گاہ, ایک ایسا اطمینان گاہ کہ دنیا کی ہر فیلڈ میں اس کو پریشان کیا جائے, لیکن اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر آئے تو اس کی ساری پریشانیاں چھوٹ کر کے اس کو ایک نئی تازگی ملے. یہ کب ہوگا؟ جب گھر کی ملکہ ہماری ویسی ہوگی. جی, گھر کی چار دیواری کے اندر کا سارا ماحول ڈیپینڈ کرتا اس عورت, اس کا شوہر کماتا بھی نہیں ہے, کماتا نماتا اتنی نہیں, آمدنی بھی اتنی نہیں, پیسے بھی اتنی نہیں, لیکن بیوی اگر اسلام کی پابند ملی, شریعت کی پابند ملی اور طریقہ مصطفیٰ کو جاننے والی اور ازواج مطہرات کی زندگی کو پڑھنے والی ملی تو غریب ہونے کے بعد بھی اپنے شوہر کو وہ سکون وہ پہنچائے گی کہ اپنی زندگی کی غربت کی سارا احساس وہ بھول جائے گا. یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب یہ آنے والی اسلام کی تعلیم یافتہ ہو. ہمارے یہاں تو بڑا عجیب و غریب ہے, ہمارے یہاں میرے خیال سے بہت کہ نکاح آدمی عام طور پر جو نکاح لوگ کرتے ہیں اور دیکھنے جاتے ہیں تو کئی چیزیں دیکھتے ہیں. مال و دولت دیکھتے, حسن و جمال دیکھتے, دینداری. مال و دولت ہے, حسن و جمال ہے اور دینداری ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مال و دولت پہ مت جاؤ, اگر مال دیکھ کر شادی کیا وہ مال بھی ختم ہونے والا ہے. حسن و جمال, خوبصورتی دیکھ کر شادی کیا, حسن و جمال بھی زیادہ دنوں کی نہیں ہے. اور دینداری دیکھ کر کے نکاح کرو, امام غزالی فرماتے وہ دونوں چیز ختم ہو جائے گی. دینداری اس کی زندگی میں بھی رہے گی اور اللہ نے چاہا تو آخرت تک اس کے ساتھ نبھائے گی. کس چیز کو دیکھا جائے؟ ہمارے مالوں میں بھی شانتی کا گہوارہ بنتا ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حالت آپ نے دیکھے. اور آگے چلیے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صرف ایک ہی بیوی جو کنواری تھی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک ہی کنواری اور چہیتی بیویوں میں تھی. الحمدللہ چہیتی بیویوں میں تھی. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا ایک معاملہ تھا. ہمارے یہاں عام طور پر آپ ایک اہم بات یاد رکھیے گا, بڑی ایک اہم بات, دنیا کیسی چل رہی ہے, آپ ایک تمہیدی بات ایک ہیڈنگ کے طور پر یاد رکھیے گا. دنیا کس طریقے سے چل رہی ہے, دنیا کس طرح سے چلنا پسند کرتی ہے, یہ اپنا ایک میدان ہے. شریعت کیا کہتی ہے, اپنی ایک یہ میدان ہے. دنیا کس بہاؤ پہ بہتا چلے جا رہا ہے, ایک مسلمان کا کام یہ نہیں کہ وہ بہتی ندی میں اپنا ہاتھ دھو لے, وہ یہ دیکھے کہ بہتی ندی ہماری شریعت کے مطابق بہ رہی کہ نہیں. اگر ہماری شریعت کے مطابق بہ رہی تو ہم اپنا ہاتھ اس میں دھوئیں گے, اور اگر شریعت کے مطابق نہیں, اس کا الٹا بہ رہی تو اپنا ہاتھ گندا رہ جائے گا, اس سے دھونا پسند نہیں کریں گے. ایک مثال کے طور پر دنیا کس طریقے سے جینا پسند کر رہی وہ اپنے آپ میں ان کا اپنا میدان ہے, لیکن ہمارے مسلمان کی ایک نیت یہ ہو کہ ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں کہ جس طریقے سے ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے. ٹھیک ہے, قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء. قرآن پاک میں میرے رب کا فرمان ہے, بالکل دھیان سے سنیے, بڑی قیمتی اور اہم بات, اللہ کرے عمل ہو جائے تو ایک انقلاب آ جائے. رب نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء, مرد عورت پر افسر ہے, مرد عورت پر افسر ہے. عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں عورتوں سے مشورہ لے لیا کرو, لیکن وہ جو مشورہ دے اس کے خلاف عمل کرو. یہ حضرت عمر فاروق اعظم کا قول ہے. عمر فاروق اعظم کے علاوہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ کے بھی کئی ایسے قول ہیں کہ عورت پر مرد حاکم ہے. ٹھیک ہے, اور عورت کے مشورے سے بھی
جی حکم یہ شریعت کا. ہماری اسلامی ماں بہنیں سن رہی تو ان کو الٹا اثر لینے کی کوئی میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ کے پیارے صحابی عمر فاروق اعظم کا یہ فرمان ہے کہ اپنے معاملات میں اپنی بیوی سے مشورہ تو کر لینا چاہیے اس کی دل جوئی کے لیے, لیکن انہوں نے جو مشورہ دیا اس کی یہ ہے کہ عام طور پر مسلمان اپنی بیوی کے کہنے پہ چلتے ہیں, عام طور پر. ٹھیک ہے, ہماری اسلامی بہنیں ناراض نہ ہو کہ یہ تو بڑا عجیب و غریب موضوع لے کے بیٹھ گئے, اب بولے ہمارے خلاف, یہ معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ مطلب بیوی شوہر اپنی جگہ ایک معاملات ہے, اپنی جگہ ایک معاملات ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد بھی اگر کوئی مطلب ایک ماننا ہوگا کہ ہم نہیں چلتے, اچھے لوگوں کو دیکھا گیا, کوئی اہم کام کی بات ہوتی ہے بولے پوچھ کے آتا. ارے کس کو پوچھنے جاؤ گے بھائی؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں مرد کے مقابلے میں عورت کو آدھی عقل دی گئی. جب فل عقل والا آدھی عقل والے سے پوچھیں گے تو معاملہ کہاں جائے گا؟ گڑبڑ ہوگا نا. آپ کے پاس فل عقل 100% دینی مذہبی ثواب تب ہوگا, صحیح طریقے سے ہمارا گھر کا معاشرتی نظام تب جا کر کے ترقی کرے گا جب وہ مرد اپنی عقل کو استعمال کرے. کیوں؟ ہمارے شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ ہم حاکم بن کر کے رہیں. کو افسر کہا ہے عورت کے مقابلے میں, تو یہ افسر جب اپنے ماتحت کے بالکل اسی کے مطابق جب چلنے لگتا ہے نا تو پھر معاملات میں معاشرے میں بگاڑ نظر آتی ہے. اچھا, اس کے مطلب یہ نہیں کہ بالکل معاملات ان سے محبت نہ ہو یا اپنا روب بنا کر کے ایسا رکھا جائے. روب بھی نہیں, بالکل روب بھی نہیں. اس کو ایک دماغی طور پر ایسا چھوٹ بھی دیا جائے کہ اپنی دل کی بات وہ بلا جھجک کہہ سکتی ہو, ایسا اس کو چھوٹ بھی دی جائے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ, ایک تو میرے آقا کی ادب بھی انتہائی درجہ کرتی تھی اور کرنا بھی تھا. اب تو میرے آقا بھی آقا ہے, پھر حضرت عائشہ تھی. آپ کو پتا ہے حضرت عائشہ سے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نکاح ہوا تھا اس وقت حضرت عائشہ کی 6 یا 7 سال کی عمر تھی. 6 اور 7 سال کی, 9 سال کی عمر ہوئی تو رخصتی ہوئی. سرکار پردہ فرمائے تو حضرت عائشہ کی 18 سال کی عمر ہوئی. اس کے بعد 18 سال کی عمر میں انتقال میرے آقا ہو گئے. اس کے بعد پوری زندگی انہوں نے گزاری, وہ بھی ایک عورت تھی. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے دین کا 2/3 علم عائشہ سے حاصل کرو. کتنا؟ 2/3, یعنی پورے علم دین کو, پورا نالج آف اسلام 3 حصے میں بانٹ دو, 2 حصہ حضرت عائشہ کے پاس ہے. الحمدللہ, سمجھے آپ نے, پورے علم کو 3 حصے میں بانٹ دیں تو 2 حصہ اکیلے حضرت عائشہ کے پاس ہے, 1 حصہ دیگر صحابہ کرام تک کے پاس ہے. صحابیوں میں ابوبکر صدیق, عمر فاروق اعظم, عثمان غنی, باب العلم حضرت علی تک, ابوبکر صدیق وغیرہ تک کہا کرتے تھے کہ سرکار کی کوئی حدیث اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا تو ہم سب مل کر کے ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس جاتے تھے اور کہا کرتے تھے کوئی جٹل سے جٹل مسئلہ نہیں, سخت سے سخت مسئلہ لے کر حضرت عائشہ کے پاس جاتے تھے. تو حضرت عائشہ کے پاس ہو گیا, تیسری بار ہو گیا, چوتھی بار کا موقع نہیں دی, تیسری بار جب میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ نے کہا وہ نیچے تشریف لے آئے. اس کے بعد پھر میرے آقا نے کافی دیر تک دیکھتے رہے, اس کے بعد پھر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ بھی نیچے تشریف لے آئے. ٹھیک ہے, یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر کے یہ سارا ماجرا دکھانا, یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی میں اپنی شریک حیات کے ساتھ اس طرح کے معاملات کریں کہ ان کو بھی لگے کہ یہ ہمارا خیال رکھ رہا اور ان کو بھی لگے کہ یہ ہمارا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ ہماری عزت و احترام کرتا اور معاملات سے ہمیں شریک بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے, شریک کرنے کی بات آئی تو آج کے دور میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا کہ یہ لیڈیز کو بالکل گھر کے باہر نکالا جائے اور یہ بولے اس کے حقوق چھینے جا رہے ہیں اور ان کو بولے وہ قید کیا جا رہا ہے, اسلام نے بولے اس کو وہی مقام نہیں دیا, طرح طرح کی باتیں کر کے ان کو باہر بھی کیا, باہر کر کے تو اب کہاں نہیں کر دیا, اب سب دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب انتہائی طور پر ایک باریک اور اٹل بات یاد رکھیے گا کہ عورتگی انداز میں کسی کی بیوی گھر سے نکلی, شوہر راضی ہے اس پہ, شوہر راضی ہے, منع نہیں کرا, اس نے منع نہیں کرا, تو میرے آقا فرماتے ایسا شوہر دیوس ہے اور دیوس پر جنت حرام ہے, دیوس پر جنت حرام ہے. جی, جنت حرام ہو جاتی اس بندہ پر جس کی بیوی بے پردہ ہو کر باہر نکلی اور وہ بندہ راضی تھا اس پر. اب راضی رہنا تو میرے آقا نے فرما دیا اپنے دور میں, آج کی دور پر دیکھیں وہ راضی نہیں, خود تیار کر کے, خود ایسا ماحول بنا کر کے, خود پیسہ خرچ کرنے محفل کے نام پر, تو زبردستی کا گھر میں ہونے کے باوجود ہوٹلز میں کھانے کے نام پر, چوپاٹی کے نام پر, یہ طرح طرح کی آئٹمز کھانے کے نام پر وہ خود سجا کر کے نکالتا. اب یہ خود دیوس بننے کی کوشش کرتا یہ مسلمان. اب اس کی بات کہتا کہ یار میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی, جب سے شادی ہوئی بہت پریشانی ہے. ارے شادی پریشانی, آپ نے خود دعوت دیا پریشانی, آؤ پریشانی میرے پاس, بولے شریعت پہ عمل نہ کرنا یہ پریشانی کی دعوت ہے.
پیچھے کی دروازے سے شریعت کے حکم کے خلاف اگر کوئی کیا تو وہ پیچھے دروازے ہم نے چادر اور چار دیواری کا نظام بھی دیا کہ عورت چادر اور چار دیواری کے اندر اگر رہتی تو ہی سلام کے ہاتھ سے دیا جائے گا. یہ میرے آقا کا فرمان ہے, اپنے نبی کا فرمان ہے. اب نبی کے فرمان کو چھوڑ کر اگر سسٹم بنایا جائے گا نا تو وہ کوئی بھی سسٹم کامیاب نہیں ہے. ہر وہ سسٹم کامیاب ہے جو میرے آقا کے طریقے پر بنایا جائے. ٹف ضرور لگ رہا ہوگا نا, آج کا جو معاشرہ ہے نا, اس معاشرے کی وجہ سے میرا یہ بیان تو لگ رہا ہوگا کہ یہ سر کے اوپر سے جا کیا کہہ رہی ہے, اتنی تبدیلی ہو نہیں سکتی. ہمارا ایک مسلمان, ہم سب کی بات نہیں کر رہے, ہمارا بیان سن کر ایک مسلمان بھی آ جاتا نا تو ہمارے لیے جنت میں جانے کا وہ ذریعہ ہے. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ عالموں کا کام, بیان کرنے والوں کا کام ہے حق بات کھول کر کے رکھ دے. قیامت کے دن آپ میں سے کوئی پکڑ نہیں پائے گا کسی عالم کو کہ آپ نے بتایا نہیں بتایا تھا. ہمارا کام بتا دینا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم خود کہا کرتے تھے کہ میرا کام دین کی باتیں لوگوں تک پہنچا دینا. مانے گا جو وہ اپنا فائدہ کرے گا, نہیں مانے گا اس کا اپنا نقصان ہوگا. اس بتانے والے کا کوئی نقصان نہیں, بتانے والے کو ثواب نصیب ہو ہی جاتا ہے. بہرحال ایک عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے, تو عورتوں کو مسجد میں آنا صرف اس لیے منع کر دیا گیا کہ ان کی وجہ سے مسجد میں فتنے, اور سب سے افضل عبادت نماز کے لیے, میرے رب کی بارگاہ میں ماتھا ٹیکنے کے لیے, ایک فرض عبادت کو آنے کے لیے مسجد میں ایک عورت کو صرف اس لیے منع کر دیا کہ چار دیواری سے باہر نکلنے کی وجہ سے نماز کے لیے یہ معاملات بگڑ رہے تھے, فتنے ہو رہے تھے. جس عورت کو اسلام نے نماز کے لیے باہر آنے سے بینڈ کر دیا, وہ عورت مجلس کے نام پہ, بازار کے نام پہ, خریداری کے نام پہ, دعوت ادا کرنے کے نام پہ, اس سارے نام پہ جو جاتے ہیں نا, پھر ان کا جانا کہاں تک درست ہوگا؟ میری اسلامی بہنوں, آپ سوچو, آپ کے لیے نماز کے لیے مسجد میں آنا بند کر دیا گیا. آپ تو ایک نماز کتنی اچھی چیز ہے, کتنی میرے رب کی سب سے اچھی عبادت ہے. اس نماز میں سجدے میں بندہ میرے رب کے اتنا قریب ہوتا جتنا اور فیلڈ میں قریب ہی نہیں ہوتا. اتنی اچھی چیز کے لیے مسجد میں آنے سے ایک عورت کو صرف اس لیے منع کر دیا گیا کہ چار دیواری سے نکل کے فتنہ ہوتا ہے. جس میں سب سے کم خرچ ہو, سرکار کی حضرت علی حضرت فاطمہ زہرا کی شادی سنیں گے, آپ سنیں گے. حضرت علی فاطمہ زہرا کی شادی کیسی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے بیٹی کے ساتھ, ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا. میرے آقا نے قبول فرمایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمایا. فرمایا علی تمہارے پاس کیا ہے, کیا ہے تمہارے پاس؟ میرے آقا نے دولہے کو دیکھا, دولہے کی دولت کو نہیں کہ اس کی دینداری کو دیکھا. علی بینک بیلنس کتنا ہے, کام دھندا تمہارا کیا ہے؟ میرے آقا نے کچھ نہیں پوچھا. سرکار نے علی کی شخصیت کو دیکھا, علی باب العلم ہے, میرے علی میرا چوتھا خلیفہ ہوگا, سارا کچھ میرے آقا نے دیکھا, قبول کیا. علی کیا ہے تیرے پاس؟ بولے یا رسول اللہ میرے پاس ایک اونٹ ہے جس سے میں پانی رو کر کے لاتا ہوں, ایک جنگی لباس جس کو زیرہ بولتے ہیں, لوہے کا لباس پہننے کا, وہ ہے میرے پاس, ایک تلوار ہے. میرے آقا نے فرمایا ایسا کرو, اونٹ تو تمہارے پانی لانے کا کام کا ہے, اس کو رکھے رہو. تلوار تمہیں جہاد میں کام آئے, اس کو بھی رکھے رہو. تمہارا جو جنگی لباس ہے نا, تم شیر خدا ہو, تمہیں جنگی لباس کی ضرورت ہے, اس کو بیچ دو, اس کو بیچ دو. اب میرے آقا نے اس کو رکھا, نیلامی ہوئی. میرے آقا نے فرمایا صحابیوں, سب سے زیادہ قیمت میں علی کے زرہ کو کون خریدے گا؟ مالدار صحابہ کرام میں عثمان غنی موجود تھے. عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ میں خریدوں گا. مسلمان کیسا ہوتا دیکھیے, کہا میں خریدوں گا. ٹھیک ہے, کتنے میں خریدوں گا؟ 400 درہم میں خریدوں گا. کتنے میں؟ 10 درہم کی تھی وہ. کتنے درہم کی؟ 10 درہم کی زیرہ کو حضرت عثمان غنی نے صرف علی کی مدد کے لیے 400 درہم میں خریدا. کتنے درہم میں؟ 400 درہم میں. اب 400 درہم میں خریدا, خرید کر کے حضرت علی کو 400 درہم دیا, زیرہ اپنے ہاتھ میں لیا. فرمایا علی وہ درہم تمہارے, یہ زیرہ میرا. یا رسول اللہ آپ نے بھی دیکھ لیے, مسلمانوں آپ نے بھی دیکھ لیے. بولے ہاں سب دیکھ لیے, زیرہ آپ کا, علی کا پیسہ ہو گیا. پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے فرمایا علی یہ جنگی زیرہ تمہارے کام کا ہے, میری طرف سے تحفے میں رکھ لو. ایسا ہوتا مسلمان ایسا ہوتا ہے, یعنی ایسا مسلمان ہوتا کہ کسی کے رشتہ بن جائے اس کے لیے وہ اتنی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارا مسلمان رشتہ کٹ کیسے جائے, ایسے لوگ ہیں نا ہمارے سماج میں, کسی کا رشتہ بن رہا ہے کٹے گا کیسے؟ بولے ارے اس کی بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے, یہ اس کو بتاؤ, اس کی برائی ہے اتنی ساری. وہ زبردستی کا جھوٹ کا پولندہ لے کر کے بیٹھ جاتا اس کو, یہ اس کے یہاں تو رشتہ لے کر گیا, بولے یہ برائی یہ برائی یہ برائی, ہو نہ ہو غیبت چگلی جھوٹ وہ سارا کچھ بول کر کے ایک بنا رشتہ وہ توڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بنا رشتہ, ایک بنی بنائی فیلڈ ٹوٹ جاتی. کیوں؟ وہ انٹرفیئر کیا مسلمان. ہمارا مسلمان رشتہ بنانے والا ہوتا, توڑنے والا نہیں ہوتا. اگر کسی کی رشتہ توڑنے والی ذہنیت ہے, سوچ ہے کہ رشتہ توڑنے والا ذہن ہے, تو وہ تنہائی میں جائے, توبہ کرے, سر پٹ کے اپنا روئے, خوب روئے, توبہ کرے, اور اپنی آگے کی نیت بنائے کہ جتنے رشتے میں نے توڑا ہے اب کوشش کروں گا اتنے رشتے بناؤں گا. کوشش کرے ایسا. اچھا وہ بات تو ہو گئی. اس کے بعد میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا علی نکاح کرو گے؟ بولے ہاں. وہ سارا معاملہ ہو گیا. علی نے, میرے آقا نے فرمایا مسلمانوں میں اعلان کر دو ظہر کے بعد اللہ کے رسول کی بیٹی کا نکاح ہوگا.
ظہر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول کی بیٹی کا تم پہ ہر دم کرو درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر یادوں سے معمور سینہ رہے تیری یادوں سے معمور سینہ رہے لگتے ہر دم مدینہ مدینہ رہے دی بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی تم پہ ہر دم کرو